بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ مدرسہ ریاض الجنہ کے سرپرستی میں سن 2020 میں آل مکاتب قرآنیہ آل مالیگاؤں مکاتب قرآنیہ کا ایک مسابقہ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں کل 6 فروعات پر مشتمل یہ مسابقہ تھا، جس میں جامعہ کلکوا سے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی رحمہ اللہ تعالی، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آپ تشریف لائے تھے اور آپ ہی کی نگرانی میں یہ پورا مسابقۃ القرآن الکریم کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اور کل یہ مسابقہ 6 فروعات پر مشتمل تھا، جس میں ایک فرع مکمل حفظ قرآن کی تھی، جس میں پہلے سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس فرع میں جو طالب علم اول نمبر سے کامیاب ہوگا، اس طالب علم کے استاد محترم، یعنی اس طالب علم کو جس استاد نے تیار کیا ہے، ان کے استاد کے لیے ایک عمرے کا سعادت اور عمرے کا جو ہے تو ان کو پیکیج دیا جائے گا۔ الحمدللہ آج ہم سب جو احباب یہاں پر جمع ہوئے ہیں مدرسہ ریاض الجنہ کی طرف سے، ایک استاد محترم جنہیں اس طالب علم کے اوپر محنت کیے تھے حضرت مولانا ساجد صاحب ندوی کو آج مدرسہ ریاض الجنہ کی طرف سے ایک عمرے کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ادارہ حاضہ کو دین دگنی رات چوگنی ترقیہ سے نوازے، اور جتنے بھی احباب جنہوں نے اس کے پیچھے کوششیں کی ہے، اللہ رب العزت تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو مسابقہ پہلا مسابقہ ہوا تھا، ہماری یہ درخواست رہے گی حافظ جمیل صاحب سے، جو اس ادارے کے بانی اور ذمہ دار ہے، کہ آپ اس طریقے کے مسابقے کا انعقاد ہر سال کرتے رہے، کیونکہ آج کا یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، مسابقاتی دور ہے، ہر فیلڈ میں مسابقات ہوتے ہیں، ہر فیلڈ میں جو ہے تو کمپٹیشن ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سے طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو مسابقہ بھی اسی طریقے کی کوشش ہے، جس کے ذریعے سے طلباء کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ اس طریقے کے مسابقات کا انعقاد ہر سال کرتے رہیں، تاکہ طلباء کو، اساتذہ کو جو محنت کے لیے اور زیادہ میدان مہیا ہو، اور بڑھ چڑھ کر اساتذہ طلباء کے اوپر محنت کرتے رہے۔ اس طریقے سے یہ پروگرام ہوتے رہنا چاہیے۔ بس یہی 2-3 کلمات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو استاد محترم عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے، تمام امت کے لیے اور تمام مدارس کے لیے، خصوصاً ہندوستان بھر کے جتنے بھی مدارس مکاتب چڑھ رہے ہیں، جو احباب اس میں کام کر رہے ہیں، آپ تمام کے لیے ان مقامات مقدسہ پر جا کر ضرور جو ہے تو دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام جو سن 2019 میں 17-18 فروری کو آل مالیگاؤں مسابقہ کا انعقاد ہوا تھا، جس میں 42 مکاتب اور 287 طلبہ و طالبات اس مسابقے میں شریک ہوئے تھے۔ تو اس میں اس طرح کا اعلان تھا کہ مسابقہ ناظر قرآن کریم کی تجوید میں جو طالب علم کا نمبر آئے گا، اس کے استاذ کو عمرہ کی سعادت سے انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ الحمدللہ وہ ہمارا جو وعدہ تھا وہ گھڑی آ پہنچی، اور آج یہ خوشی کا دن ہمارے لیے کہ ہمارے ادارے مدرسہ ریاض الجنہ سے جو عمرے کا اعلان تھا، اور یہ پورا پروگرام جو عمرے کا اعلان ہوا، یہ مولانا حذیفہ وسطانی صاحب کی زیر سرپرستی، اور اسی کے ساتھ جو مسابقہ سن 2019 میں ہوا تھا، یہ مکمل مسابقہ جامعہ کلکوا کے مطلب زیر نگرانی ہوا تھا۔ وہاں کے مکمل جج حضرات آئے تھے، اور الحمدللہ اس میں مولانا عبدالرحیم فلاحی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی اس مسابقے میں شریک تھے، اور مولانا کی اس مسابقے کے ساتھ یہ دعا بھی تھی، اور ہمارے ساتھ ان کا ایک یہ مطلب درخواست تھی کہ یہ مسابقہ ہر سال ریاض الجنہ کے زیر اہتمام آل مالیگاؤں مسابقے کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سال رجب کے مہینے میں یا اس سے قبل جو بھی تاریخ ہم لوگ مشورے سے طے کریں گے، انشاءاللہ یہ مسابقہ آل مالیگاؤں کا پھر انعقاد کریں گے۔ اور آج جو ہمارے مہمان محترم ہیں مولانا نعیم الظفر صاحب، مولانا جاوید صاحب جو ناظم مکاتب جامعہ کلکوا ہے، اور مولانا ایوب قاسمی صاحب، اور ہمارے حاجی گڈو صاحب، ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ بھی ٹکٹ
ہمارے حافظ ساجد ندوی صاحب جو انعام العلوم کے استاذ محترم ہیں، ان کو انشاءاللہ یہ عمرے کا جو ٹکٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے دیا جائے گا۔ آپ لوگ سے درخواست ہے کہ یہ جو امت کے اندر جو ہمارے علماء حفاظ قرآن کی نسبت پر کام کر رہے ہیں، ان کا یہ اعزاز ہونا چاہیے، یہ ایک میسیج عوام کے اندر جانا چاہیے، کیونکہ آج اگر صحیح نیز پہ اگر کوئی کام کرنے والے لوگ ہیں، صحیح نیز پہ اگر کوئی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہی مکاتب و مدارس کے لوگ ہیں جو الحمدللہ اپنے کام کو سر انجام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا یہ ادارہ آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح کام کرتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اول تو اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم کہ جس کی فضل سے، جس کی عنایتوں سے یہ چیز مقدر ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مدرسہ ریاض الجنہ کے بانی و ناظم حافظ جمیل صاحب اشاعتی، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی، جن کی سرپرستی میں وہ مسابقہ عمل میں آیا تھا، منعقد ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی مجلس کے جو صدر محترم مولانا جاوید صاحب ہے، مولانا نعیم الظفر صاحب ہے، اور مدرسہ ریاض الجنہ کے جتنے اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کا میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جلسوں میں، مسابقوں میں جو طلبہ شریک ہوتے ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے محنت کرنے والے اساتذہ یہ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ مستحسن ہے، اچھا عمل ہے اور قابل تقلید عمل ہے جو مدرسہ ریاض الجنہ کے اراکین و ذمہ داران اور خصوصاً حافظ جمیل صاحب اشاعتی نے کیا ہے۔ تو جس طرح ہم مسابقے میں شریک ہونے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے پیچھے محنت کرنے والے اساتذہ ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں ہم ان کے لیے دوسرے انعامات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک معلم کے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ اس کو عمرے کے لیے بھیجا جائے۔ معلم کے لیے کیا، ہر مومن اور مومنہ کے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ اس مقدس سرزمین پر اس کی حاضری ہو۔ یہ حضرات اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا یہ عمل یہ رائے گا نہیں جائے گا، ان کو دونوں جہاں میں کامیابی ملیں گی، سرخ روئی اللہ عطا فرمائیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ مدرسہ ریاض الجنہ یہ ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن رہے اور ترقی کرتا رہے، ہر مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے، ہر دشواریوں کو، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اور دیگر حضرات سے میں یہ کہوں گا، دوسرے جو نظمائے مکاتب ہے، جو حضرات مسابقات کرتے ہیں، کہ وہ اس عمل کو جاری رکھے، اور مدرسہ ریاض الجنہ کے ذمہ داران حافظ جمیل صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ ایسے مسابقات ان کا تسلسل رہنا چاہیے تاکہ معلمین کی حوصلہ افزائی ہوتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔